الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، بلکہ رحمت للعالمین، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کا راستہ بتایا، اور اس دنیا میں کس ڈھب کے ساتھ زندگی گزاریں وہ طریقہ بتایا، تاکہ ہم اس زندگی سے انجوائے بھی کر سکیں، لطف اندوز بھی ہو سکیں، اور اللہ کی محبت بھی حاصل کر سکیں، اور دنیا کو اچھی طرح سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کے حضور پہنچیں. چنانچہ یہ حدیث کا ٹکڑا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، اور عابر سبیل، یا اس طرح سے زندگی گزارو جیسے مسافر آدمی سفر کرنے والا زندگی گزارتا ہے. دیکھو دو باتیں ہیں، یا تو اجنبی کی طرح رہو، جو آدمی کسی شہر میں، کسی محلے میں، کسی بستی میں جاتا ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے تو اس کا دل کسی سے لگا ہوا نہیں ہوتا، اس کا دل لگا ہوا نہیں ہوتا، لہذا اس کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے. تو ہم زندگی ایسی گزارے کہ ہمارا دل کسی سے اٹکا ہوا نہ ہو. اب ہمارے دل تو نہ جانے کہاں کہاں اٹکے ہوئے، کہیں کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، کہیں جو ہے معاملات میں اٹکا ہوا ہے، اور کہیں رشتہ داری میں لٹکا ہوا ہے، کہیں کارخانوں میں اٹکا ہوا ہے، نہ جانے کہاں کہاں ہمارا دل پھنسا ہوا ہے. اور جس آدمی کا کہیں دل پھنسا ہوا نہیں ہوتا، اٹکا ہوا نہیں ہوتا، وہ بالکل بالکل بے غم رہتا ہے. اسی طرح جو آدمی مسافر ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری بات، یا اس طرح سے رہو جیسے راستہ قطع کرنے والا، راستہ کاٹنے والا مسافر ہوا کرتا ہے. راستہ کاٹنے والا مسافر بھی ٹھہرا نہیں کرتا، وہ چلتا زیادہ ہے ٹھہرتا کم ہے، چلتا زیادہ ہے ٹھہرتا کم ہے، اور چلتا اس لیے زیادہ ہے تاکہ وہ جلد از جلد اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، اس لیے کہ اس کا اصل اپنی منزل پہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا میں وہ اس طرح سے زندگی گزارے جیسے ایک مسافر آدمی، اجنبی آدمی وقت گزارتا ہے، کہ اس کا ہدف، اس کا ٹارگیٹ اس کی منزل ہوتی ہے. مومن کی منزل اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور جنت ہے. تو زندگی گزارنے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لطف طریقہ بتا دیا. آج دوستو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور ہم دنیا میں آ کے جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تو جنت سے نکالا گیا تھا، اور ہم آ کے دنیا میں جنت بسا رہے ہیں. دوستو ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، ہم غور کریں کہ ہم آئے کہاں سے تھے، ہمیں جانا کہاں ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں. جو چیز یقینی ہے، موت سے زیادہ یقینی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے دگگج آئے، بڑے بڑے عقلمند آئے، یہاں تک کہ ایسے بھی بیوقوف آئے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، مذہب کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، لیکن وہ لوگ بھی موت سے ڈرتے تھے، موت کا اقرار انہوں نے بھی کیا. فرعون جیسا جو اپنے آپ کو کہتا تھا مجھے انا ربکم الاعلیٰ کہو، میں تمہارا بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کو بھی موت کا ڈر لگتا تھا، کوئی موت سے ڈرتا تھا. اس لیے دوستو
موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی عقل مند دنیا میں پیدا نہیں ہوا. تو جو چیز اتنی بڑی یقینی ہے، اس یقینی چیز سے ہماری غفلت بھی اتنی بڑی ہے. موت کا تذکرہ کرو، موت کی بات کرو تو کہتے ارے بھائی کیا مرنے مارنے کی بات کر رہے ہو، کیا موت کی بات کرو، اچھی بات کرو. گویا موت بری چیز ہے. لا حول ولا قوة. موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے. اب آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بستی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کسی کی موت ہو جائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے انداز سے، لہجے سے روتے ہیں، اللہ کی پناہ. ایک دم سے ایسا شور بلند ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو گیا. نہیں، یہ ٹھیک نہیں. اور رونا سنت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں. محبوب اپنے نواسے پہ روئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ روئے. تو رونا یہ کوئی بری بات نہیں، وقت کا نبی رو رہا ہے. لیکن رونے میں شکوے کا انداز اور یہ کہنا ہائے اتنے بڑے بڑے ظالم دم دناتے پھر رہے ہیں، اللہ انہیں بلا لیتا، ہمارے کو کیوں بلا لیا؟ اچھا تیرے کو پھر کب بلاتے بتا. چلو ساری دنیا کے گنڈوں کا پہلے بار جو ہے اس کی باری آ جائے، سارے گنڈے چگ لیے جائیں، اٹھا لیے جائیں، اس کے بعد تو پھر تیرے کی بھی تو باری ہے. تو پھر وہی کہے گا میرے کو کیوں اٹھا لیا؟ وہ تو ایک نہ ایک دن اٹھنا ہی ہے. اور تیرے کو کیا اٹھایا؟ تجھے بھی اٹھانا ہے، تجھے بھی تو اٹھنا ہے. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے دوست. رو لے، آنسو بہا لے، دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ولولہ ہوتا ہے. بلکہ میں ابھی ایک مثال ایسی دیے جانے والا ہوں کہ اس میں تو وہ تڑپ اور ولولہ بھی نہیں رہے گا. تمہارا رو لے آدمی، رونے سے انکار نہیں، لیکن اس میں لہجے بنانا، ماتم کرنا، بیان کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے کے جو ہے تعریفیں بیان کر کے اور لہرے لے کے رونا، یہ غلط بات ہے. فرض کریں اللہ نہ کرے ہم اتنے سارے جیل میں ہوں تو روزانہ کیا دعا کریں گے؟ چھوٹنے کی یا رہنے کی؟ چھوٹنے کی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اب جب قید خانہ ہمیں بتایا تو اس قید خانے سے چھوٹنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک بات. دوسری بات کہ اگر ہم میں سے 2-5 کی ضمانت ہو جائے، اول تو یہ کہ اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں، اگر کسی جگہ گرفتار ہو جائیں اور پھر بہت سالوں کے بعد یا بہت مہینوں کے بعد 2-4 کی ضمانت ہو جائے تو ضمانت جن کی ہو گئی وہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور خوش تو دوسروں کو بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ان کی ہو گئی ہماری بھی ہو جائے. لیکن وقتی طور پہ ان کو رونا ہے، یار اتنے دن سے ایک ساتھ تھے اور وہ ساتھ چھوٹ رہا ہے. تو ساتھ چھوٹ رہا ہے ایک عارضی محبت کا وہ الگ چیز ہے، لیکن حقیقت تو ان کے لیے یہ ضمانت کا ملنا، چھوٹنا ان کے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک بالکل اسی طرح دنیا سے کوئی مومن بندہ اگر چھوٹ کے جنت کی طرف چلا جائے تو اس کے لیے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی جیل میں سے، قید خانوں سے چھوٹنے والے، ضمانت پانے والے کی. اور اس پر رونے والے ایسے ہی ہیں جیسے جیل میں اپنے ساتھی کے چھوٹنے پر روئیں. بلکہ باہر والے تو سب کہیں گے بیوقوف ہے کیوں رو رہے ہیں؟ ارے وہ چھوٹ گئے، اس کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے تمہاری سن لی اور تم چلے گئے، اب دعا کرنا ہم بھی چلے گئے. تو دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اب اگر اس سے کوئی چھوٹ گیا تو رہنے والوں کو اتنا نہیں تڑپنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی قید خانے میں سب رہیں، اسی قید خانے میں رہیں. جانے والا، چھوٹنے والا ہمیں پھر دشمن نہیں سمجھے گا، یہ تو میرے دشمن ہے، یہ تو میری ترقی نہیں چاہتے. تو کئی مرتبہ محلوں میں، بستی میں انتقال ہوتا ہے، عورتیں پھوٹ کے روتی ہیں اور لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور یہ جبڑی بند ہونا کیا چیز ہے؟ یہ تو مجھے اپنے علاقے میں سنتا ہوں، یہاں جباڑی بند ہو گئی. آج تک کسی اناڑی کی گجرات میں جبڑی بند نہیں ہوئی، جباڑی بند نہیں ہوئی، ہوتی نہیں ہوئی. پتہ نہیں یہ مکر ہے کیا ہے، اور یہ کرشمہ ایجاد کیا ہے عورتوں نے، یہ بڑی پکی ہے اس کام میں.
ان کیدکن عظیم، ان سے بچو، ان کے بہانے، ان کی چالیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اب جباڑی بند ہو جاتی ہے، بھائی کیا ہو گیا، تو اتنا عاشق تھا اپنے، روزانہ تو لڑتا تھا بیوی سے، اور آج بیوی کے مرنے پہ جباڑی بند ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ڈھونگ دھتورے اور یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے دوست۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، مثلا بیٹی کو خبر ہوئی کہ بھائی ابا کا امی کا انتقال ہو گیا، اور وہ وہیں سے مضمون سوچتی ہے کہ کس چیز کو یاد کر کے روؤں، اس لیے ویسے تو روئی نہیں کبھی، آج اسے رونا ہے، آج ہی اپنا کورس پورا کر کے دکھانا ہے۔ اب وہ منہ ایسے ڈھک لگی، کوئی دیکھے نہیں، اور وہ آنکھ سے نہیں روتی، وہ منہ سے روتی ہے، منہ سے لہجہ نکالتی تاکہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ رو رہی ہے، اور ہاتھ ذرا ہٹا کے دیکھو ایک آنسو بھی نہیں۔ یہ سب ڈیزائن دار رونا اور اس طرح کے بہانے، دوستو یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ جب کسی کے گھر میں، ہمارے خاندان میں انتقال ہوتا ہے تو ہم عام طور پر اس طرح کی چیزوں سے فیس کرتے ہیں، معاملات آتے ہیں۔ دوسری چیز دوستو، محلے کے اندر، ہر محلے کے اندر کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے، بلکہ ہر گھر کے اندر اس نیت کے ساتھ کچھ درے، کچھ ایسی بڑا کپڑا رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی غم کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، کسی کے کوئی بیٹھ رہے ہوں تو وہ کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ آنے والے آسانی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں۔ ایک مرتبہ ہم کسی کے انتقال پہ اپنے ہی علاقے میں 12-15 سال پہلے کی بات ہے، گئے مدی نگر کے قریب میں، تو گھر والوں کو تو رونے سے فرصت نہیں تھی اور محلے والوں کو تماشا دیکھنے سے فرصت نہیں تھی، یہاں تک کہ پڑوسیوں نے اپنی بیٹھکیں بند کر رکھی تھی۔ ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے۔ اور آنے والے سب کھڑوجے پہ کھڑے ہیں، اور کبھی کوئی بگی آتی ہے تو کسی کے چبوترے پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر نیچے اتر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کسی عقل مند میں اتنا شعور نہیں ہے۔ یہ ٹینٹ ہاؤس جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، شادی خانوں کے سامان ہو رہے ہیں، وہاں سے کرائے پہ 150 کرسیاں لا کے ڈال دیں تاکہ آنے والے ذرا بیٹھ سکیں، اتنی فرصت نہیں کسی کو۔ یہ کتنی بڑی بخالت کی اور کتنی بڑی جہالت کی بات ہے دوست۔ تو کرسیاں ڈال دینی چاہیے، درے ڈال دینے چاہیے تاکہ آنے والے مہمان باعزت طریقے سے بیٹھ سکیں۔ دوسرا یہ، مرد حضرات کی نشست الگ ہو، عورتوں کا نظام الگ ہو۔ پھر ایک کام اور ہونا چاہیے کہ جیسے انتقال ہوا، روح نکلی، پہلی فرصت میں جتنا جلدی ہو سکے گرم پانی کریں اور میت کو غسل دے دیں، میت کو غسل دے دیں، اور کفن پہنانے کے بعد اب اس کو عورتوں والے حصے میں لٹا دو تاکہ اس کے قریب میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکے، اس کے قریب میں بیٹھ کے تلاوت کی جا سکے۔ میت کی روح نکلتی ہے، کئی مرتبہ پیشاب اور گندگی نکل جاتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کے قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، لیکن جب وہ پاک صاف ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، کفن پہنا چکے، قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوگا۔ ہمارے علاقے میں یہ بات چل رہی ہے عام طور پر کہ کفن پہنانے کے بعد اب میت کو دیر تک گھر میں نہ رکھو، اب اس کو فوراً نکالنا چاہیے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سمجھتے کہ بس کفن پہنا دیا، اس کے بعد تو پھر باہر نکالنا ہے گھر سے، یا تو کفن سے ڈر لگتا ہے، یہ جہالت پتہ نہیں کہاں سے در آئی ہے کہ کفن پہنانے کے بعد نکالنا پڑتا ہے، ایسا، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ میت سے گندگی کو دور کرو، پاک صاف کرو، اور اس کو صاف ستھرے کفن میں لپیٹ کر اب رکھو جنازہ۔ اب قبر کھدے گی، جو ترتیب بنے گی اس کے اعتبار سے لے کے چلو۔ قریب میں بیٹھ کے عورتیں بجائے رونے دھونے کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور معمول کی اپنی تلاوت کریں، ان کو نفع ہوگا اس کا۔ یہ طریقہ ہے۔ عجیب بات ہے دوستو کہ موت سے ہم لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ موت کا تذکرہ، اور خاص طور سے رات کو اگر کوئی موت کا تذکرہ کرے اور ڈر جاتے ہیں، بھائی رات کا وقت ہے، موت کی بات مت کرو، اتنا ڈر لگتا ہے۔ موت در حقیقت جس کو انتقال کہتے ہیں، انتقال عربی میں کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ تو انسان جب انتقال کرتا ہے تو یہ انتقال پر ملال ہوتا ہے، ورنہ انتقال تو زندگی میں لگا ہوا ہے۔ دیکھو یہ کرسی ادھر رکھی تھی، اس کا انتقال ہوا، ادھر آ گئی، ادھر سے ادھر منتقل ہو گئی جی۔ تو یہ انتقال حقیقت میں جو لفظی معنی رکھتا ہے، اپنی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ مومن کی زندگی میں ہر وقت لگا ہوا ہے،
اور یہ انتقال مومن کی ترقی کا باعث ہے۔ مثلا انسان کا وجود باپ کی پشت میں ہوتا ہے، ایک خاص عمل کے ذریعے سے باپ کی پشت سے ماں کے رحم تک پہنچتا ہے۔ تو جب یہ انسان کا جوہر، انسان کا وجود باپ کی پشت میں تھا، وہ پشت انتہائی تنگ و تاریک جگہ تھی، جب وہاں سے وہ منتقل ہوا رحم مادر کی طرف، تو ماں کا رحم باپ کی پشت کے مقابلے میں بہت وسیع تھا۔ پھر وہاں سے 9 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے دنیا کی طرف۔ دنیا ماں کے رحم کے مقابلے میں بہت وسیع و عریض جگہ ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد یہاں سے انتقال ہوتا ہے عالم برزخ کی طرف، یعنی قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف۔ تو دنیا سے انتقال ہو کر اب عالم برزخ میں چلا گیا۔ عالم برزخ جو ہے دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع و عریض۔ پھر قیامت کے قریب وہاں سے انتقال ہوگا، وہاں سے انتقال ہوگا عالم آخرت کی طرف، اور وہاں پھر فیصلے ہوں گے جنت و جہنم کے۔ اب جنت، جو مومن سب سے بڑا گنہگار ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے سزا پا کر باہر نکلے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مظفر نگر کی طرف سے آنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، تھک جاتے ہیں ٹریفک میں۔ جی، ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف جانے میں یہ حدود اتنی لمبی لگتی ہے کہ آدمی تصور کر کے گھبرا جاتا ہے۔ اور یہ تو اس دنیا کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، ایک شہر سے دوسری طرف، لیکن پوری دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی کس کو؟ جب سب سے آخری جنتی جہنم سے سزا پا کر جنت کی طرف جائے گا۔ بہرحال دوستو، یہ انتقال مومن کی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں عمرے پر گیا ہوا تھا، اور ایک صاحب مجھے اتنے اصرار کے ساتھ فون کر رہے، ہر 5-10 منٹ کے بعد، حضرت دعا کرنا، حضرت کعبے کے سامنے پلیز میرے ابا کے لیے دعا کرنا، میرے ابا کی جان بچ جائے، ان کو اٹیک آیا ہے فلاں۔ اور اتنا دکھ کر دیا اس شخص نے ہر 5 منٹ کے بعد۔ میں کہ بھائی آپ نے ایک مرتبہ مجھے کہہ دیا کہ ابا کو تکلیف ہے تو میں دعا کر رہا ہوں۔ رہی بات یہ کہ آپ اتنی اصرار کے ساتھ فون کر رہے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو، دعا تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن کیا ان دعاؤں سے کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہونے سے بچ جائے؟ یہ بتاؤ، آپ کے نانا دادا ہیں کہ نہیں، انتقال ہو گیا، مگر ان کے نانا دادا کے امی ابا جو تھے وہ ہیں کہ نہیں، نانا دادا نہیں ہے تو وہ کیا رہیں گے؟ میں کہتے وہ نہیں رہے تو تمہارے ابا کیا رہیں گے؟ وہ نہیں رہے تو تمہارے ابا کیا رہیں گے؟ اور جب تمہارے ابا نہیں رہیں گے تو تم کیا رہو گے؟ بیٹا، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا مسکن نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ اس کی تیاری کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی باری رکھی ہوئی ہے، ترتیب بنائی ہوئی ہے، اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اپنے بندوں کو اپنے پاس۔ تو کئی مرتبہ دوستوں موت کو خاندان میں اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ پوچھو مت۔ بہت سے کہتے ہیں جی ہمارا ایک بڑے بھائی تھے اور ہم 3 بھائی ہیں، اور وہی کرتا دھرتا تھے، اور ان کے 3 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ہم بہت پریشان ہیں۔ گویا اللہ پاک نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے بھائیوں میں ایک ہی کماؤ دھماؤ ہے، اس کو چھوڑ دیتے اور ان کو اٹھا لیتے۔ اللہ نہیں سمجھتے اس بات کو، نعوذ باللہ۔ تو دوستو، یہ کیسی سوچ ہو گئی ہماری؟ کلمہ پڑھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، اور جنت جہنم پر ایمان رکھنے والے، اور ثواب اور عذاب پر یقین رکھنے والے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ موت کے تذکرے سننے برے لگتے ہیں، موت میت کی باتیں ہو جائیں تو ان سے ڈر لگتا ہے، خاندان میں کسی کی میت ہو جائے تو نفع نقصان پر نظر جاتی ہے، ہائے وہ چلا گیا، اب اس کے خاندان کا کیا ہوگا؟ کیا بھوکے مریں گے؟ لاک ڈاؤن لگا 2-3 سال ہمارے ملک میں، کیا بھوکے مر گئے تھے لوگ؟ سب نے کھایا اور بہت اچھا کھایا، اور گھر بیٹھ کے کھائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے بندوں کے درمیان اس طرح کی مثالیں نافذ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ نظر تم ہماری طرف رکھو۔ تو کبھی بھی، اور موت سے آدمی کو اس کو ڈر لگتا ہے جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو۔ وہی میں آپ میں سے کسی کو کہا چلو بھی چلا ہے، میرا ایک پروگرام ہے کشمیر میں، آپ کو چلنا ہے صاحب، کشمیر جانا ہے، ورنہ میرے پاس سویٹر ہے، میں تو ایسے ہی چلا آیا تھا۔ تو اس کے پاس چونکہ تیاری نہیں ہے، اس لیے وہ کشمیر کے سفر سے ڈر رہا ہے۔
اور جس کے پاس تیاری ہے وہ تو شوق شوق میں جاتا ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح آخرت کے سفر کی جس کے پاس تیاری ہے وہ شوق شوق سے آخرت کی طرف سفر کرتا ہے, اور جس کے پاس تیاری نہیں ہے وہ برسوں ڈرتا ہے. ایک بات. دوسری بات, جس آدمی کا سرمایہ جہاں ہوتا ہے اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے, اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے. سعودی عرب بہت سے کمانے جاتے ہیں, UAE کمانے کے لیے جاتے ہیں, متحدہ عرب امارات, یہ بہت سے لندن امریکہ کمانے جاتے ہیں, اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کچھ سال وہاں کما لیں, کچھ ٹاسک ہوتے ہیں, کچھ ہدف ہوتے ہیں کہ گھر بن جائے, گاڑی مل جائے, یہ ہو. یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو جب وہ سب ٹاسک پورے کر لیتے ہیں تو ہر وقت ان کا دل وہیں لگا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر بنا ہوا وہاں انتظار کر رہا ہے, گاڑی کھڑی وہاں انتظار کر رہی ہے, سارے بچے وہاں انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ سارا سرمایہ تو ادھر آ چکا اس کا. تو اللہ والے, اللہ کے نیک بندے, اولیاء اللہ, ان کا سرمایہ وہاں جمع ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے ان کا دل جنت کی طرف لگا رہتا ہے. اس لیے موت کا تذکرہ اور موت کی بات ان کو گھبراتی نہیں ہے. وہ تو موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ, دکھوں بھری دنیا کو چھوڑ کے سکھ بھری جنت کی طرف چلا گیا, فلاں تو چلا گیا, پتہ نہیں اب ہم کب جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تیاری مکمل ہوتی ہے. اب ہمارا حال یہ ہے, نمازوں کا ٹھکانہ نہیں, جس کا کھایا اس کو کھلایا نہیں, جی, جس کا لیا ہے اس کا دینے کا تصور نہیں, معاملات چوپٹ, عبادات باقی, سارے کے سارے معاملات بکھرے پڑے ہیں. اب اس حال میں اگر کوئی میت کی مرنے کی اور دنیا سے رخصت ہونے کی بات کرے, جی, تو ڈر تو لگے گا ہی, ڈر تو لگے گا. اس لیے دوستو, ہر وقت اپنے معاملات صاف کر کے رکھیں. جب آدمی رات کو بستر پر سوئے تو سب کو معاف کر کے سوئے, سب کو معاف کر کے سوئے, اپنے معاملات کو صاف کریں. اور اعمال کے اندر توجہ دیں, اعمال کی فکر کریں. دیکھو حدیث پاک میں ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے تو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. اب ایک سورہ فاتحہ کا پہلا حرف ہے, پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. الحمد میں الف, لام, ہا, میم اور دال, یہ 5 حرف ہیں. الحمد پڑھتے ہی 50 نیکی ملتی ہیں. الحمد پڑھتے ہی 50 نیکی ملتی ہیں. اور یہ نیکی وہ سکہ ہے جو آخرت میں کام لگے گا. یہ سکہ وہ سکہ ہے جو آخرت میں کام لگے گا. اگر آپ یہاں سے سعودی عرب جائیں عمرے کے لیے, حج پر, تو اگر آپ نے اپنی کرنسی کو یہاں سے چینج نہیں کیا تو یہ آپ کا سکہ یہ وہاں کام نہیں لگے گا, وہاں چلے گا ہی نہیں. وہاں چاہے آپ جو چیز لے رہے ہیں 10 روپے کی, آپ چاہے یہاں کے 20 روپے اس کو وہ نہیں لے گا, مجھے یہاں کے 10 روپے دو. کہاں کے؟ سعودی عرب کے. تو جس طرح سے یہاں کے پیسے وہاں کام نہیں لگتے, اسی طرح دنیا کی چیزیں آخرت میں کام نہیں لگیں گی. ہاں, بندوں نے اعمال کیے ہوں گے اور اعمال کے بدلے میں نیکی جمع ہوئی ہوں گی, وہ نیکیاں کام لگیں گی. اور یہ ایسی نیکی ہوں گی دوستو, آخرت کا ایک نظام ہے کہ وہاں اعمال تولے جائیں گے, نیکی بھی تولیں گی اور بدی بھی تولیں گی. اگر نیکی کا پلڑا جھک گیا تو جو گناہ کر رکھے ہیں, جو بدی ہیں, گناہ ہیں, ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے نیکیوں میں ملا دیا جائے گا. اور اگر نیکی کا پلڑا اونچا رہا اور گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو پھر جہنم. اور دونوں برابر سراور رہی تو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے اعراف. اعراف, اس پہ رکھا جائے گا. پھر اللہ کے نظام میں جب بھی فیصلہ ہوگا کہ جنت میں بھیجا جائے گا. تو ہم دوستو کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اپنے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کریں, نیکیوں کے پلڑے کو جھکائیں, نیکی کے پلڑے کے لیے ہم نیکیاں بھیجیں اللہ کے یہاں. لہذا کوئی لمحہ, کوئی دن, کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم نیکیوں کا اکتساب اور نیکیوں کا, جی, نیکیوں کو جمع کرنے کا ہم کوئی عمل نہ کر رہے ہوں. چاہے وہ تسبیح ہی صحیح, چاہے وہ خدمت خلق ہی صحیح, چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی صحیح.
کچھ نہ کچھ نیکیوں میں ہم اپنے آپ کو وابستہ کر کے رکھیں. اور لایانی باتیں جو بیکار کی باتیں، لایانی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی طرح نیکیاں کن چیزوں سے ضائع ہوتی ہیں یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے. غیبت کرنے سے نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. کہاں چلی جاتی ہیں؟ جس کی غیبت کر رہے اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں. میری جیب میں سے کوئی آدمی نکال کے کسی دوسرے کی جیب میں ڈال دے، میرے بینک اکاؤنٹ سے کوئی نکال کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، کتنی تکلیف ہوگی دوستو. اور ہم لوگ اپنی نیکیوں کو آسانی کے ساتھ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی برائی تو ہو رہی ہے لیکن نیکیوں کے اعتبار سے مالدار ہو رہا ہے. اس لیے مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ کے بارے میں فلاں جگہ بات ہوتی، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اعمال تو ہوتی نہیں، نیکیاں تو ہوتی نہیں، اچھا ہے ان کے ذریعے سے مجھے نیکی مل جائیں گی. تو دوستو یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ محنت کر کے کٹ مر کے آدمی نیکی کماتا ہے اور آسانی کے ساتھ اپنی نیکی ٹرانسفر کر دیتا ہے دوسرے کے کھاتے میں. اس سے دوستو نیکی کا اکتساب کریں، نیکی جمع کریں، اچھے اعمال کریں اور اچھے اعمال کو ضائع ہونے کی شکلوں سے تدبیروں سے بچیں. غیبت نہ کریں، لایانی نہ کریں، غیبت نہ کریں، لایانی نہ کریں، ورنہ وہ کسی کا حق نہ ماریں، ورنہ ہماری ساری کی ساری نیکیاں وہ کھا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہے دوستو فکر آخرت کی بات، یہ ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کی بات، یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی بات، اور یہ ہے موت سے نہ ڈرنے کی بات کہ جو آدمی موت کو سامنے رکھتے ہوئے، فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، جنت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا وہ ترقی کرے گا. جو آدمی نفع کو سامنے رکھ کر محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کو محنت مزدوری کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھنڈی کے موسم میں میرٹھ کے ریلوے اسٹیشن پہ آپ جا کے دیکھو، صبح ہی صبح پہلی ٹرین سے لٹ کے لوگ غازی آباد کی طرف جاتے ہیں کارخانوں میں ڈیوٹی اٹینڈ کرنے کے لیے. تیز آندھی طوفان، بارش ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، کوہرا ہوتا ہے، لیکن وہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اپنے جاب کی محبت ہے، ان کے دل میں یہ پتہ ہے کہ مہینے کی آخری تاریخ پہ ہمیں پیمنٹ ملے گا، ہمیں سیلری ملے گی. تو چونکہ سیلری کی محبت، سیلری کے فوائد، پیسوں کے فوائد ان کے دل میں ہیں، لہذا وہ سارے کے سارے مجاہدے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک اسی طرح جو مومن بندہ مرنے کے بعد جنت ملنے پر یقین رکھتا ہے، جی اللہ کی نوازشوں پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے قرب پہ یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل نہیں لگتا. تو اس کے لیے نواس والا بستر چھوڑ کر ٹھنڈے راستوں کو پار کر کے، کوہرے کو پار کرتے ہوئے مسجد کے دروازوں میں آنا مشکل نہیں لگتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اتنے مجاہدے پہ مجھے کیا کچھ ملنے والا ہے. اس لیے دوستو عمل کی فکر کریں. بہت زمانہ ہو چکا غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہم نہ پیسے کمانے کی مشین ہیں، نہ صبح شام کھا کر سو جانے والے جانور ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، ہمیں اس بات کا مکلف کیا کہ دنیا میں تم آئے ہو، دنیا کو دیکھو، دنیا کے رنگ روپ دیکھو، دنیا کے نشیب و فراز دیکھو، دنیا میں گھومو پھرو اور ہمیں پہچانو کہ ہم کون ہیں. اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وزٹ کے لیے. دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں وزٹ کے لیے جو ہے اتارا ہے. ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے، ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو جنت کے باسی ہیں. جنت میں سے بھیجا گیا. دنیا میں اللہ پاک نے کچھ عبرت کے لیے، کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے اور کچھ مجاہدے کرنے کے لیے اور کچھ امتحان سے گزرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تاکہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور پھر ہمیشہ کی جنت میں جانا ہے. یہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے بہت عارضی ہے، کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے اور نہیں پتہ کتنی گزری اور کتنی باقی. اس لیے دوستو اس موضوع پر سونے سے پہلے رضائی اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر، جی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں تدبر کریں، فکر کریں تو آیا کہاں سے ہے، تو کر کیا رہا ہے اور تجھے جانا کہاں ہے اور تیرے پاس کچھ تیاری ہے بھی کہ نہیں ہے تو کیوں نہیں کی، کیوں اتنی بڑی غفلت. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو اور دوستو اچھے اعمال کرو. کچھ بھی تو پرہیز نہیں. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی زندگی گزارو، اچھے اعمال کرو. اس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرو. پھر دیکھو دوستو لطف زندگی آ جائے گا انشاءاللہ. لطف زندگی، قرآن پاک کی تلاوت کریں،
ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، ماں باپ کا ادب احترام کریں، اپنے بیوی بچوں کا جو حق ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو ادا کریں، بخیلی نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔ کتنے باپ ایسے ہیں وہ شادی بیاہوں کے لیے، جہیز کے لیے پونجی جمع کرتے ہیں، بچوں کے پیروں میں پھٹے ہوئے موزے ہیں، پھٹا ہوا سویٹر ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جی ان کو نہ جوتے لا کے دے رہا ہے، نہ موزے لا کے دے رہا ہے، نہ گرم لباس لا کر دے رہا ہے، نہ گھر کو کمفرٹ بنا رہا ہے، نہ گھر کو کمفرٹیبل بنا رہا ہے۔ گیزر کا انتظام نہیں، ہیٹر کا انتظام نہیں، جی انگیٹھی کا انتظام نہیں، اوڑھنے بچھانے کا جو معقول انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں۔ پرانی رضائیاں چل رہی ہیں، یہ رضائی جو ہے تو ہیٹر ہے، ہیٹر کا دوسرا نام رضائی ہے۔ رضائی میں گرمی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو بدن میں گرمی ہوتی ہے تو رضائی میں گرمی آتی ہے، اور بدن کی گرمی تو کب سے نکل گئی، اب رضائی کیا گرم دے گی؟ رضائی اوڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یا تو کمبل لگا لے، یہ کوئی چادر لگائے تاکہ وہ کٹ جائے، وہ سردی جو اس کے مسامات سے اندر آ رہی ہے اس کمبل کی وجہ سے، اس چادر کی وجہ سے وہ کٹ جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ ورنہ رضائی میں سونا ایسا ہے جیسے رسی اور بانوں کی چارپائی پہ سونا، نیچے کچھ نہ بچھانا، پھر دیکھو کتنا بہترین وینٹیلیشن چلتا ہے، کیا شاندار ہوا آتی ہے نیچے سے۔ اسی طرح چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر کمبل اڑاؤ تو کمبل سے پہلے ان کے اوپر باریک سی چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہے تو اوپر کا کمبل بچ جائے گا، اور کمبل کا دھونا مشکل کام ہے، چادر کا دھونا آسان ہے، تو حد فاصل بھی ہو جائے گی اور اس میں ہیٹنگ بہت اچھی طرح ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو، ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم دنیا کے اعتبار سے کمفرٹ ہیں، دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں سے بھی تو انجوائے نہیں کر رہے، ان نعمتوں سے بھی تو فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور نہ آخرت کی فکر ہے ہمارے اندر۔ دوستو کتنی بڑی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم سے تو جانور اچھے کہ وقت پر سوتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے اور پیتے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ لینے دینے کے چکر میں کھانا کم کر رکھا ہے، ٹینشن پال رکھا ہے، ٹینشن پال رکھا ہے، کھانا کم کر رکھا ہے، تقاضوں کو دبا رکھا ہے۔ یہ تقاضے دبانے تھے دین کے لیے اور دبا رکھے ہیں دنیا کے لیے۔ گھر میں کلر ہونا ہے، ارے کلر تو ہو جائے گا، پہلے لڑکی کی شادی ہو جائے اس کے بعد دیکھ۔ دوستو بہت بری بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم اپنے آداب کو اچھا کریں، فکر آخرت کو دل میں بسائیں، جی، اور فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، اعمال کو جمع کریں، اعمال کا اکتساب کریں، نیکی کو جمع کریں، اور اپنی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہماری ذات سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے، جی ہم نفع پہنچانے کی کوشش کریں، میٹھے دو بول بولیں، کسی کا کچھ ہاتھ بٹا دیں، کسی کے لیے دو قدم چل کر کہیں چلے جائیں۔ یہ ہے کسی مومن کے لیے خیر خواہی کرنے کے جذبات سے جینا، یہ زندگی ہے دوستو، یہ زندگی۔ تو ان باتوں پر عمل کریں گے نا دوستو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے ایک اجنبی آدمی پردیس میں زندگی گزارتا ہے یا راہ چلنے والا راہ گزر۔ دونوں آدمیوں کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے دل نہیں لگاتا۔ مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اور دنیا کی نعمتوں سے دل نہ لگائے، بلکہ دل اس خالق دنیا، اس دنیا کے پیدا کرنے والے رب سے لگائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کے قرب چاہنے کی کوشش کرے، اس ذات سے تعلق قائم کرے۔ لہذا دوستو، یہ جو موسم چل رہا ہے ٹھنڈی کا، یہ بزرگان دین کے یہاں نیکی کا سیزن کہلاتا ہے، نیکی کا سیزن کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس میں طبیعت میں یکسوئی ہوتی ہے، طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے اور فوراً آپ نے بلینکٹ اوڑھا، کمبل اوڑھ لیا، اور کمبل اوڑھتے کے ساتھ ہی فوراً اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، دل جڑ جاتا ہے نا اللہ سے۔
جبکہ گرمی کے اندر سینہ، یہ پسینہ، برسینہ، پسے سینہ، جی، مچھر، مکھی، حبس، بے چینی، کھانا تو دور کی بات ہے، پانی ہضم نہیں ہوتا، عجیب عجیب ڈکاریں آتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، رات چھوٹی، دن بڑا، سورج کی تپش، یہ ساری کی ساری چیزیں آدمی کو ڈسٹرب رکھتی ہیں۔ جبکہ ٹھنڈی کے موسم میں جیکٹ پہن لی، سویٹر پہن لیا، موزے پہن لیے، دستانے پہن لیے، کان کی ٹوپی پہن لی، کمبل اوڑھ لیا، بس اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، تعلق جڑ گیا، کھانا بھی ہضم، پانی بھی ہضم، رات کا آرام بھی پورا پورا، نیند بھی پوری پوری، کام بھی پورا پورا، اعمال بھی پورے پورے۔ کتنا بہترین سیزن ہے یہ۔ اس لیے بزرگان دین کے یہاں ٹھنڈی کا موسم نیکی کا سیزن کہلاتا ہے، نیکی کا سیزن کہلاتا ہے۔ تو دوستو اس موسم سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ نوجوان یہ کہہ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ شادی کریں گے، کیوں کہا کہ نیکی ٹھنڈی کے موسم سے فائدہ اٹھائیں؟ تو ٹھنڈی کے موسم کا ایک ہی فائدہ ہے، اتنے سارے گنائے وہ فائدہ نہیں نظر آئے۔ کسی زمانے میں ہمارا کشمیر بہت پہلے سے جانا ہوتا ہے، وہاں کے بارے میں ہم نے سنا، پہاڑوں کے اوپر، وادیوں کے اندر لوگوں کے گھر ہوتے تھے اور برف پڑا ہوتا تھا 2-2 3-3 فٹ، اور مسجدوں کے اندر حمام ہوا کرتے تھے۔ حمام ویسے تو عربی زبان میں اس غسل خانے کو کہتے ہیں جس میں گرم پانی دستیاب ہے، لیکن حمام جو ہے باقاعدہ ایک تھیوری ہے۔ کشمیر میں کیا کرتے تھے، مسجدوں کے ایک کنارے پر گرم پانی کرنے کی ایک بھٹی ہوا کرتی تھی، اس میں آگ جلاتے تھے، اور اس کی جو چمنی ہونی چاہیے، بجائے چمنی اوپر کو دیوار کے قریب ہونے کے تاکہ دھواں نکل جائے، اس چمنی کا رخ مسجد کے فرش میں کر دیتے تھے۔ یعنی مسجد کا جو لینٹر ہوتا تھا، لینٹر کے اوپر ایک فاصلے کے ساتھ ایک پتھر، موٹی سی ایک سل بچھائی جاتی تھی، اور اس کے اندر نالیاں ہوتی تھی، اینٹوں کی نالی۔ اب یہ جو دھواں ہوتا تھا گرم گرم، وہ بھٹی سے نکل کر ان نالیوں میں ٹریول کرتا تھا، ادھر ادھر گھومتا تھا، چونکہ یہ گرم ہوتا تھا، اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پتھر کی سل گرم ہو جاتی تھی، پتھر کی سل گرم ہو جاتی تھی۔ اب مسجد کے اندر نہ کارپیٹ، نہ کوئی صف، نہ کچھ، ڈائریکٹ پتھر، اور لوگ اس پر بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں۔ راتوں کو علماء صلاح کے بیان رکھے جاتے تھے، پوری پوری رات نوجوان بچے سجدے میں سر رکھ کے تڑپتے تھے، روتے تھے، کوئی رکوع میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی قیام میں رو رہا ہے، کوئی تلاوت میں رو رہا ہے۔ بڑی پاکیزہ زندگی ہوا کرتی تھی۔ یہ اب سے 30-35 سال پہلے تک تھا یہ معاملہ۔ جب سے انٹرنیٹ آیا، جب سے ٹیلی ویژن آیا، یہ سب رونقیں ختم ہو گئیں۔ اب ہر آدمی موبائل سے لگا ہوا، ٹیلی ویژن سے لگا ہوا۔ تو سردیوں کے دن آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نیکیوں کے سیزن آ گئے، نیکی کا موسم آ گیا۔ یہ حال تھا۔ تو کیسی کیسی راتیں انہوں کیش کرتے تھے، کیا کیا اللہ تعالیٰ سے نیکیاں لکھواتے ہوں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو ان ٹھنڈی راتوں میں خوب عبادت کرنے، اطاعت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نیز اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی، بھائی گرم چائے سے، دودھ سے اور کافی سے آپ تھرماس بھر کے رکھیں، انڈے ابلوا کے رکھیں، مونگ پھلی رکھیں، کچھ چنے رکھیں، جی جب تھوڑی سی اکتاہٹ ہو جائے تو تھوڑا سا یہ شغل کر لیں، کچھ پی لیں، کچھ کھا لیں، اور پھر اسٹارٹ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے 2 پیسے جب دیے ہیں تو کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے تو دیے ہیں کہ یہ استعمال کریں، جی اس لیے تو دیے ہیں استعمال کریں۔ گرم دودھ پی لیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کر سکے رات کو گرم دودھ پی کر، جی تو کیا اللہ اس کا حساب لیں گے؟ پیارے اللہ یہ تو آپ ہی کے لیے کیا تھا، یہ خرچہ تو میں نے آپ ہی کے لیے کیا تھا، اسی کا آپ حساب لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ خرچ بھی کریں، اپنی ذات پہ خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ میں گرم چیزیں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، دیسی انڈے مہنگے ہوتے ہیں، میں اس لیے لا کے رکھ رہا ہوں تاکہ میں راتوں کو یہ ابلے ہوئے انڈے کھاؤں اور 2 رکعت نفل پڑھوں، محبت والی، یہ آپ کے قرب والی، اس لیے میں یہ لا رہا ہوں۔ تو کیا اللہ رب العزت اور نعمت میں اضافہ نہیں فرمائیں گے کہ میرا بندہ تو میرے ہی لیے خرچ کر رہا ہے؟ دوستو ہمیں تو یہ آئیڈیا بھی نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے بات منظور کروائی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے کیسے بل پاس کروائے جاتے ہیں. ارے جب انڈے کا بل پاس ہوگا تو وہ 150 تھوڑے ہوں گے تو پتہ نہیں لاکھوں میں ہوگا جی. تو کیا اللہ میاں نعوذ باللہ اتنے ہیں کہ ایسا گھس گھس کے دیتے ہیں کہ ایک انڈا 2 روپے کا آتا ہے, 1.5 روپے والا ڈھونڈنا پہلے, پھر پورے 2 میں ملے گا اور 2 دے رہا ہوں تجھے. کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرنے والا. میرے ایک استاد محترم تھے, وہ اپنے شیخ سے بیعت تھے. شیخ کو لکھا, حضرت جو تسبیح آپ نے پڑھنے کو بتائی ہے وہ تو میں پڑھتا ہوں, اور جو کچھ تعداد آپ نے بتائی اس سے زیادہ ہی پڑھتا ہوں, لیکن میں تسبیح پہ گن کے نہیں پڑھتا. اور جواب لکھا, وجہ لکھی, اس لیے کہ جو ذات مجھے ان گنت نعمت عطا فرماتی ہے, کیا میں اس کو گن گن کے یاد کروں؟ مجھے غیرت آتی ہے. تو شیخ نے جواب دیا, یہ حال آپ کا مبارک ہو, آپ بغیر گنے ہی پڑھتے رہیں. تو دوستو, اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بے حساب ہے بندوں کے ساتھ. تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی, کوئی بہت دقیق اور بہت عمیق ایسی تو نہیں تھی کہ سمجھ سے اوپر گئی ہوں. سمجھ گئے نا دوستو؟ بس آج ہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ وقت جاگنا شروع کریں, کچھ اعمال کریں, اعمال میں وقت گزاریں. ایسا نہ ہو یہاں سے جانے کے بعد بیوی سے جا کے لا بھائی لا ذرا انڈے ابال کے لا, تہجد تو بعد میں پڑھوں گا, دیکھا جائے گا, پہلے انڈے تو کھا ہی لو. یہ تو ایسا ہی ہوا. پھر ایک بڑھیا تھی بیچاری, روزہ رکھتی تھی, رمضان کا مہینہ تھا. بڑھیا رات کو اٹھتی, سحری تیار کرتی, بڈھا اٹھتا اور فوراً بیٹھ جاتا. بڑھیا نے کہا, دیکھو تم روزہ تو رکھتے نہیں, تو نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ میں تو رکھتی ہوں نا, کھانا تمہارے لیے گرم کر کے پھر دے دوں گی. کہ دیکھ, نماز میں نہیں پڑھتا, قرآن میں نہیں پڑھتا, روزہ میں نہیں رکھتا, کیا سحری میں نہ کھاؤں, بالکل ہندو بن جاؤں؟ تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بیان سن کے گھر میں جائیں, بیوی کہ چل بھائی چل آج کافی بنا. جی عبادت تو بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے ذرا گرم تو ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائے. دوستو, بہت دن ہو گئے اللہ سے غفلت والی زندگی گزارتے, اب کب ہم اللہ کی محبت والی زندگی گزاریں گے؟ اللہ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر پہننے کے لیے لباس دیا, کھانے کے لیے نعمتیں دی, دل بہلانے کے لیے بیوی عطا فرمائی, معصوم بچے عطا فرمائے, نعمتوں سے ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں. جی پھر وہ کب دن آئیں گے جب ہم اللہ کی محبت میں 2 ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے روئیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگیں گے, اللہ آپ ہمیں مل جائے, اللہ جی آپ ہمیں مل جائے, اللہ ہم نے آپ سے دال مانگی, اللہ آپ سے روٹی مانگی, اللہ ہم نے آپ سے چاول مانگے, اللہ آپ سے بریانی مانگی, اور آپ نے سب کچھ دی. آج تو ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں, اللہ آپ مل جائے, اللہ آپ کا قرب مل جائے, آپ کی محبت مل جائے, آپ کی معرفت مل جائے. اگر آپ ہمیں مل گئے, ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر کبیر. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے خادموں کو بلایا سب کو, اور بہت سارے جواہرات, بہت ساری چیزیں, ہتھیار سامنے رکھے اور کہا, پیارو مانگو کیا مانگتے ہو, جو چیز مانگے گا وہی ملے گا, جس پہ جو ہاتھ رکھ دے وہ ملے گا. ایک بڑا سمجھدار خادم قریب کھڑا تھا, اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو یہ چاہیے, نہیں مجھے ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اس نے کتنا بڑا سودا کیا, اس لیے کہ جو ان سب چیزوں کا مالک ہے, جس نے یہ سب چیزیں سامنے رکھی, اور یہ ساری اس کی کل کائنات نہیں ہے, تو کچھ چیزیں رکھی ہیں, باقی تو بہت کچھ تو دوسری جگہوں پر ہے, خزانوں میں رکھا ہوا. تو جو کل کی چیز کا مالک ہے اسی کو اپنا بنا لیا. اب بتائیے, اس نے تو گویا سبھی چیز مانگ لی. تو یہ حکمت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور یہ شوق بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے, ہم اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگیں. الہی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے, میں ہوں طلبگار تیرا. الہی میں ہوں طلبگار تیرا. تو اللہ سے اللہ کو مانگنے کی دوستو صحیح کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی زندگی بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ 2 نکاح ہیں. ٹھنڈی کے موسم کا پہلا کام یہ کیا, ماشاءاللہ.
ایک بچہ ہے ارشد ابن حاجی مومن، کہاں ہیں؟ ارشد، ماشاء اللہ۔ اور ان کے وکیل حاجی آس محمد سیفی۔ وکیل کہاں ہے؟ وکیل ہی ڈر گئے، آپ ہیں؟ ہاں، وکیل کو تو آگے ہونا چاہیے۔ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی، نکاح پڑھا دیا جائے۔ اچھا، دوسرے محمد زید سیفی، آپ ہیں؟ ماشاء اللہ۔ وکیل حاجی محمد یونس ابن نظام الدین، اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا، تشریف رکھے، بہت اچھا۔ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی، نکاح پڑھا دیا جائے۔ اچھا، پہلے جو دلہا ہیں ارشد، ان کی مہر ہے 1.25 تولہ سونا بشکل زیور نقد، ٹھیک۔ اور دوسرے جو ہیں ان کی مہر ہے 2 تولہ سونا بشکل زیور نقد، ٹھیک۔ کچھ بات الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيضا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بیٹا ارشد سیفی ابن حاجی مومن سیفی صاحب، دلہن گلفشا سیفی بنت محمد گلفام، ان کی ذات کو وکیل بن نکاح حاجی آس محمد سیفی نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے مہر 1.25 تولہ سونا بشکل زیور نقد کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی مجھے قبول ہے۔ ماشاء اللہ۔ بیٹا محمد زید سیفی ابن حاجی تنویر سیفی صاحب، دلہن عرشی سیفی بنت حاجی مبین سیفی کی ذات کو وکیل بن نکاح حاجی محمد یونس ابن نظام الدین میرٹھ کی ذات نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضر مجلس کے سامنے محض 2 تولہ سونا بشکل زیور نقد کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ خوش رکھے۔ دوستو، کچھ حضرات اس مجلس میں اس نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ وہ توبہ طائب ہو کر بیعت ہو کر اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں، تو میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ
وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی کم از کم تلاوت کریں۔ نمازوں کے آگے پیچھے سنتوں کے اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جو کچھ حقوق اللہ، حقوق العباد ذمہ باقی ہیں اس کا ایک خاکہ بنا لیں، ایک ڈائری تیار کر لیں، زندگی کی نماز کتنی باقی ہیں، اسی طرح کسی سے کچھ لے رکھا ہو، چھین رکھا ہو، چھپا رکھا ہو اور دینے کا ارادہ ہو لیکن اب تک دیا نہ ہو تو وہ چیز اس کو لوٹا دی جائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے میدان میں کوئی ہماری گردن نہ پکڑے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر مراقبہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں اور مجبور و لاچار ہوں، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا ہمبار ہوں، میں گناہوں کا ہمبار ہوں، مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، ہم کو کہتی ہے دنیا تیرا تجھ کو سب کچھ ہمارا پتا، کیجئے ہم پہ نظر شفا، ہم حقیقت میں بیمار ہیں، کیجئے ہم پہ نظر شفا، ہم حقیقت میں بیمار ہیں، آہ کتنا نکما ہوں میں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، آہ کتنا نکما ہوں میں، کھا رہا
اعمال بد کے سبب ظلمتوں میں گرفتار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، اور مجبور و لاچار ہوں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی ہمیں بھیک دے دیجئے، اللہ ہمیں بھیک دے دیجئے، اللہ ہمیں بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، آج شب جمعہ ہے، آج جمعرات کا دن ہے، آج شب جمعہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے ان علاقوں میں بہت سے لوگ جمعرات کے دن فقیر بھیک مانگنے آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، جمعرات بھلی مراد۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ماں باپ سے سفارش کرتے ہیں، امی وہی فقیر آیا ہے جو ہفتے میں آج کے دن آتا ہے اور جمعرات کے دن سوال کرتا ہے، امی اس کو کچھ دے دیجئے، امی اس کو کچھ دے دو۔ پیارے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے سفارش کر کے ماں باپ سے اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال آتے ہیں۔ اللہ، ہم بھی تو جمعراتی فقیر بن کر آج آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔ کہ اللہ، ٹھنڈی کی راتیں ہیں، کہ اللہ اگر کوئی پردیسی فقیر بس اڈے پر سویا ہوا ہو اور اس کو ٹھنڈی کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو، اوپر سے کھانسی بھی اٹھ رہی ہو اور بھوکا بھی ہو، وہ کئی مرتبہ اپنی گدڑی لے کے اٹھتا ہے اور امیروں کے محلے میں جا کے صدا لگاتا ہے، او اونچے دروازے والو، او اونچی کھڑکی والو، اللہ کے نام پر آدھی روٹی کا ٹکڑا اور ایک چمچ سالن دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، مجھے کھانسی بھی ستا رہی ہے، تمہارا بڑا احسان ہوگا اگر مجھے میری بھوک کا سامان کر دو۔ پیارے اللہ، ظالم سے ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کے مونڈے پکڑ کے اٹھائے گا اور کہے گا، پیاری اٹھ، دیکھ نعمت خانے میں ڈلیا میں کوئی روٹی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 روٹی کا آٹا گوندھ کے جلدی سے پکا دے۔ آج ہم کسی سچے فقیر سے دل سے دعائیں لیں گے۔ یہ کوئی سچا فقیر ہے، یہ کوئی پیسے والا فقیر نہیں ہے، یہ کوئی سچا فقیر ہے جس کو بھوک ہمارے محلے میں لے آئی ہے۔ میرے پیارے رب، اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر روٹی کا سوال کرے تو اس کی جھولی روٹی سے بھر جاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم اندھیری رات میں آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے، اللہ آپ سے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، کہ اللہ توفیق کی طاعت دے دیجئے، کہ اللہ توفیق کی تلاوت دے دیجئے، توفیق ذکر دے دیجئے، کہ اللہ توفیق محبت دے دیجئے، توفیق معرفت دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، پیارے رب دے دیجئے۔ کہ اللہ، آپ نے پیدا فرمایا، ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، اور یا اللہ، آپ نے بن مانگے ایسی ماں کی کوکھ سے پیدا فرمایا جو کلمہ پڑھنے والی تھی، ہمارے ابا بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اے میرے پیارے رب، جب آپ نے بن مانگے اتنا عظیم فیصلہ کیا کہ ہمیں کلمہ پڑھنے والی ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا، کلمہ پڑھنے والے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کہ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ، کلمے کا لبادہ پہننے کے بعد اور پہنانے کے بعد، کلمے کا لباس پہننے اور پہنانے کے بعد، کہ اللہ اس لباس کے چھن جانے سے حفاظت فرما، اس لباس کے چھن جانے اور اتر جانے سے حفاظت فرما۔ اللہ، ہدایت ملنے کے بعد ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔
کہ اللہ جتنی ضرورتیں ہمارے دل میں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجئے۔ اللہ جی آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں کہ اللہ، اور آپ نے جو خزانے بنائے ہیں دینے کے لیے بنائے ہیں کہ اللہ وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ جی آپ دے دیجئے۔ ہم لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے یا اللہ، اپنی محبت اپنی معرفت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان ایسی لات مارتا ہے، 10 قدم پیچھے جا کے گرتے ہیں، اللہ پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہ ٹھوکر مارتا ہے، پھر دور کر دیتا ہے۔ اللہ یہ کشتی کب تک چلتی رہے گی کہ اللہ یہ ہم اس کی مار کب تک کھاتے رہیں گے؟ اللہ اب تو فتح دے دیجئے، اللہ اب تو فتح دے دیجئے، اللہ اب تو قرب دے دیجئے، اللہ اب تو محبت دے دیجئے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کو راحت نصیب فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالح کہ اللہ ان کے مستقبل نیک صالح جگہ پر یہ اللہ متعین فرما، منتخب فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق بچوں کے رشتے کرنا، نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس مجلس میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں کہ اللہ کوئی بے گھر بے در بے سہارا ہے، یا اللہ کوئی اپنی تکلیف کا مارا ہے، یا اللہ ہماری تکلیفیں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ دور دراز سے مہمانان کرام سفر کر کے آئے ہیں کہ اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں کہ اللہ سردی گرمی برداشت کر کے آئے ہیں کہ اللہ مہنگا کرایہ خرچ کر کے آئے ہیں، سواری لے کر آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کہ اللہ جس ادارے میں، جس مسجد میں، جس ادارے کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ڈھیر سارے بچے کہ اللہ مہمان رسول یہاں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نہ جانا کتنے مدرسوں میں معصوم بچے اپنے ماں باپ سے دور، گھر کی راحتوں سے دور مدارس میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، کئی مرتبہ ایسے یتیم بچے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے کو موزے نہیں ہوتے، اوڑھنے کو شال نہیں ہوتی، پہننے کو سویٹر جرسی نہیں ہوتی۔ اللہ امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے کہ کبھی کبھی وہ مدرسوں میں جا کر فجر کی نماز پڑھیں اور دیکھیں کون بچہ ٹھٹر رہا ہے، دیکھیں کس کے پیروں میں موزے نہیں ہیں، دیکھیں کس کے اوپر کان ڈھکنے والا ٹوپا نہیں ہے، اور دیکھیں کس کے پاس جرسی نہیں ہے، اور وہاں کی محتم سے ذمہ دار سے مل کر اس کے لیے انتظام کر کے آئے۔ میرے پیارے اللہ یہ خدمت آپ کو کتنی اچھی لگے گی۔ میرے پیارے اللہ ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کئی مرتبہ بچے اپنے وطن سے چلتے ہیں، وہ آتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں، اور ماں کا ذہن اس طرف بھی نہیں جاتا کہ بچے سردی کے دن میں بھی وہیں رہیں گے، اور سردیوں کے موسم میں، 20 سردی کے موسم میں یہ بچے واپس گھر لوٹیں گے، وہ گرم کپڑا دینا بھول جاتی ہے، گرم سویٹر دینا بھول جاتی ہے، اور وطن سے اتنی دور بچے پڑھتے ہیں کہ وہاں تک ان بیچارے کم علم لوگوں کے لیے پہنچانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جی ایسے بچوں کے لیے امیروں کی طرف سے یہ اللہ بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجئے، بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں کہ اللہ اس ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ طاعت و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، مسجد اقصی کو یا اللہ ظالم یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد فرما۔ میرے پیارے اللہ جس طرح سے قوم عاد و سمود کو آپ نے نیست و نابود کر دیا، میرے پیارے اللہ ان کی قسمت میں ہدایت تو دے دیجئے، ورنہ یا اللہ دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیجئے، یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کی پوری حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ کام ہو رہا ہے اللہ سب کو قبول فرما۔ میرے پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔